الرحمن الرحیم۔ یہ دوسری ویڈیو ہے جو پہلی ویڈیو سے منسلک ہے، جو میں نے ابھی ریکارڈ کی تھی موٹیویشن کے اوپر۔ تو اس بچے کے لیے، جس بچے نے مجھے میسنجر پہ میسیج بھیجا تھا کہ میں نے یہ کیوں اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ ہم جو باتیں ریکارڈ کرتے ہیں ان کو ہم بعد میں موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں، تو اس بچے کے لیے بھی اور باقی سننے والوں کے لیے بھی کہ میرا موقف یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور آپ زیادہ ویٹ نہ کریں۔ تھوڑی تھوڑی چیزیں جو آپ کو آتی ہیں اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بقول آپ کے یہ باتیں معمولی ہیں اور آلریڈی ہو سکتا ہے دوسرے لوگ ان کو جانتے ہوں۔ تو یہ جو ہم وی ٹیک تھنگس فار گرانٹیڈ، تو یہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کے لیے چھوٹی چھوٹی ہیں، ممکن ہے دوسروں کے لیے، یعنی بچوں کے لرنرز کے لیے وہ بڑی بڑی ہوں۔ مثلا میں چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ بہت عرصہ پہلے مجھے ایک پریزنٹیشن دی گئی پاکستان ایئر فورس میں ایئر ہوسٹ تھا، اور یعنی C-130 پہ لوڈ ماسٹر تھا۔ تو ایک مجھے پریزنٹیشن ملی، اور وہ پریزنٹیشن میں آڈیٹوریم میں ریہرسل کر رہا تھا، اور تھوڑی دیر اپنے یعنی وہاں پہ جو لگا ہوا تھا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر اس کے اوپر، اور مجھے تو کمپیوٹر آتا بھی نہیں تھا۔ ایک دوست نے مجھے پاور پوائنٹ بنا کے دی تھی، اور پریکٹس کرتے کرتے میں تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا گیا آڈیٹوریم سے۔ جب میں واپس آیا تو اسکرین جو تھی اس کی جو مانیٹر تھا، اس زمانے میں مانیٹر ہوتا تھا، تو اس کی وہ اسکرین بلیک ہو چکی تھی نا، اور میرے لیے بڑا ایک پریشانی کا مسئلہ بن گیا کہ یہ کیا ہو گیا نا، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو گیا۔ تو میں اب باہر نکلا اور ادھر ادھر بھاگ رہا تھا کہ کوئی بجا مجھے ملے جو کمپیوٹر جانتا ہو، اس سے پوچھوں کہ یہ میری جو کمپیوٹر کی سکرین ہے یہ بلیک کیوں ہو گئی ہے نا۔ اور وہ میں ایک بندے کو پھر ڈھونڈ کے لایا، اور میں آڈیٹوریم میں پہنچا ہانپتا کانپتا، کیونکہ تھوڑی دیر بعد میری پریزنٹیشن تھی۔ تو مجھے اس نے پوچھا کیا مسئلہ، میں نے کہا مجھے نہیں پتہ، کمپیوٹر جل گیا نا اور اس کی سکرین کالی ہے۔ تو اس نے آ کے وہ جو ماؤس پیڈ ہوتا ہے اس کو جیسے ہی پکڑا، اور ماؤس کو، اور سکرین جو ہے وہ پھر روشن ہو گئی۔ تو مجھے کہنے لگا کہ یار یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ سکرین سیور ہے، اور جب آپ تھوڑی دیر کے لیے کام سٹاپ کرتے ہیں تو یہ سکرین سیونگ موڈ میں چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں تو سمجھا تھا پتہ نہیں یہ جل گیا اور یہ ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں، تم جتنا جلدی ہو سکے چیزیں سیکھو، ورنہ تم بڑے پریشان رہو گے۔ اب دیکھ، تو میں اس دن سے میں سوچتا تھا اور ابھی سوچتا ہوں کہ اس بندے کے لیے تو یہ عام سی بات ہوگی، لیکن میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ تو اس سوچ کے ساتھ میں آج کل چلتا ہوں۔ اسی لیے جب میں کبھی کلاس روم میں ٹیچنگ کر رہا ہوتا ہوں یا میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہوں، تو میں بہت سی بیسک چیزیں بھی باتیں بچوں سے شیئر کر رہا ہوتا ہوں۔ حالانکہ جو ایکسپرٹ سننے والے ہوتے ہیں، جیسے اساتذہ کرام سن رہے ہیں، انگلش لینگویج کے جو ٹیچرز ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں، ان کو بڑا عجیب سا لگتا ہوگا میری ویڈیو سن کے کہ یہ کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں شیئر کر رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ پتہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آگے سننے والے کو، یعنی اسٹوڈنٹس کو، یہ چیز بیسک ہے۔ اچھا، میں ایک اور ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے، کہ فرسٹ ایئر میں میں نے اتنا عرصہ نہیں لگایا، کیونکہ میں جلدی ایئر فورس میں چلا گیا تھا، ہارڈلی 4-5 ماہ لگائے تھے، 4 مہینے یا 3 مہینے لگائے تھے، اور میرا خیال میں فرسٹ ایئر کا ایگزام دے کے میں چلا گیا تھا، اور ایک آدھ پیپر بھی میں نے نہیں دیا تھا۔ تو ہمارے میتھمیٹکس کے ٹیچر تھے ماشاءاللہ، اور مبارک شاہ صاحب نام تھا ان کا، تو وہ میتھمیٹکس بڑا تیز پڑھاتے تھے۔ اور اگزامپل میں دیتا ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں کراس ملٹیپلیکیشن، ضرب چلی پائی، تو وہ جب یہ بورڈ پہ کرتے تھے تو وہ یہ بتاتے نہیں تھے انہوں نے کیا کیا ہے، یعنی وہ مطلب اتنا تیزی میں پڑھا رہے ہوتے تھے، میں فرنٹ پہ بیٹھا ہوتا تھا تو وہ پروسیس کر جاتے تھے، لیکن اس میں وہ کبھی کبھی نہیں بولتے تھے what he was about to do نا۔ اور میں چونکہ میتھ میں تیز تھا، سمجھ بھی آتی تھی مجھے تو سمجھ آ جاتی تھی، اور کئی دوست میرے اس زمانے کے وہ اسی پوائنٹ میں اٹکے رہتے تھے یہاں کیا ہوا ہے، اور آگے کا وہ بالکل نہیں سوچتے تھے آگے کیا ہوا ہے۔ اس لیے وہ جب لیکچر ختم ہوتا تھا تو اکثر وہ میرے گرد اکٹھے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے یار ہمیں تو سمجھ نہیں آئی ہے، اور مجھے پتہ ہوتا تھا کہ کیا مسئلہ ہوا ہے، کہ ان کو سر نے پڑھاتے ہوئے بلیک بورڈ پہ، اس زمانے بلیک بورڈ ہوتے تھے، یہ نہیں بتایا کہ ناؤ ہی از گوئنگ ٹو ڈو کراس ملٹیپلیکیشن، ضرب چلی پائی کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب ساتھ ساتھ آپ بے شک، وہ ہمارا جو 2006 کا بھی کریکولم بنا ہے اس میں لکھا ہے کہ ہمارے جو کمپیٹنسیز ہیں 5،
ان کو پڑھانے کے لیے جو لیول بنائے گئے ہیں ڈیولپمنٹل لیول، تو وہ لیولز جو ہیں ہر کلاس کے اوپر بنائے گئے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم، کہ ہر کلاس میں سے بچہ اگلی کلاس میں جائے تو پچھلی کچھ چیزیں اسے آنی چاہیے، کمپیٹنسیز نا، اور اگلی جیسے جیسے بچوں کو آگے ہم پوش کرتے جاتے ہیں، پری پرائمری سے پرائمری سے پھر ہم آگے بھیجتے ہیں اس کو مڈل سے ہائی اسکول سے ہائر سیکنڈری، تو پچھلی چیزوں سے آنی چاہیے۔ لیکن اگر وہ چیزیں نہیں پڑھائی گئی ہیں کسی وجہ سے، اور اب آپ لیٹ سے میں فرسٹ ایئر میں میتھمیٹکس پڑھا رہا ہوں یا فزکس پڑھا رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بچے کو یہ پہلے سے پتہ ہے، ٹھیک ہے، مثلا میں بجائے یہ کہنے کہ F=ma، اور میں ادھر یہ کہہ دوں کہ یہ نیوٹن کا سیکنڈ لا آف موشن ہے، اور میں یہ نہیں کہتا، اور میں کہتا ہوں بچوں کو پتہ ہوگا، یہ تو بچے پڑھ کے آئیں گے میٹرک میں، تو اس سے گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ہمیں باتوں باتوں میں چلتے چلتے چھوٹی چھوٹی جو کانسیپٹس ہوتے ہیں ان کا ذکر کر دینا چاہیے جلدی سے، اتنا ٹائم نہیں لگتا لیکچر کے دوران۔ اس لیے یعنی یہ ایک بات طے ہے کہ جو بچے سن رہے ہوتے ہیں لرنرز، ان کو بعض بیسک چیزیں بھی نہیں آتیں، اور اس کی وجہ ان کا قصور کم ہوتا ہے، کچھ ماحول کا قصور ہوتا ہے، جس ایریا میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں کوئی فضا نہیں ہوتی ہے پڑھنے کی، ان کو کوئی موٹیویشن نہیں ملتی ہے ارد گرد سے، پیرنٹس بھی ہو سکتا ہے اس طرح ہائی لیول کے ایجوکیٹڈ نہ ہوں۔ اچھا، پھر جس ادارے میں ان کا داخلہ ہوتا ہے وہاں کوئی مقابلے کی فضا نہیں ہوتی ہے، آگے بڑھنے کی فضا نہیں ہوتی ہے، موٹیویشن کی نہیں ہوتی ہے۔ پھر اساتذہ کرام جو ہوتے ہیں بعض اوقات ان سے وہ موٹیویٹ نہیں ہو پا رہے ہوتے ہیں، اساتذہ کرام کا اپنا ایکسپوجر نہیں ہوتا، اساتذہ کرام جو ہے ممکن ہے وہ خود بڑی مشکل سے پڑھ کے آئے ہوں، تو دیر آر سو مینی فیکٹرز افیکٹنگ اے لرنرز لرننگ کیپیبلٹی۔ تو ایسی صورت میں کہ ہمیں چاہیے ایز اے ٹیچر، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک درد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے کہ اس بچے کو یہ چیزیں اگر نہیں آ رہی ہیں، اور ممکن ہے اس کے وہ فزیولوجیکل جسے ہم کہتے ہیں ڈس آرڈرز وہ بھی ہوں، لرننگ جو انکیپیسٹیز ہوتی ہیں، لرننگ جو ایلز ہوتی ہیں، تو جیسے وہ تارے زمین پر ایک مووی ہے عمر خان کی، اس کے اندر بتایا جاتا ہے۔ تو میرا خیال میں ایک ہمدردی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، بچے کو ہمیں لرنرز کو ہمیں ایک پیار محبت کے ساتھ دیکھنا چاہیے، اور اس کا یعنی لرنرز کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ تو بس ابو جہل کی طرح ہوتے ہیں جو وہ جانتے بوجھتے نہیں بات کو مانتے، تو وہ تھوڑے ہوتے ہیں، 2% 1% ہوتے ہیں، اور ان کے لیے تو چلیں سختی ضروری ہے، ڈسپلن ضروری ہے، ہم کرتے بھی ہیں، لیکن باقی بچوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ کانسیپٹس لرننگ بہت مشکل ہوتی ہے، اور اس کو کانسیپٹس جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں کوگنیشن جو ڈومین ہوتا ہے اس کو پک کرتا ہے دماغ کا، اس میں ٹائم لگتا ہے، اور کوگنیشن آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہے، جو چیزیں میٹرک میں سمجھ نہیں آتی ہیں وہ FSC میں جا کے سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو وی ہیو ٹو بی پیشنٹ ایز ٹیچرز۔ تو اس لیے میرا یہ موقف ہے کہ جتنا کچھ ہمیں آ جاتا ہے اس کو ہمیں فوراً کیسکیڈ کر دینا چاہیے، اگر اس میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، کوتاہی رہ جاتی ہے، تو تھوڑے عرصے بعد جب ہمیں بھی شعور آ جائے گا، تھوڑی سی فردر ہماری لرننگ ہو جائے گی، تو ہم اس کو کر دیں گے، یعنی اس کو موڈیفائی کر دیں گے، تو اس لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور دوسری بات آج کی جو ویڈیو میں کرنا چاہ رہا تھا، ابھی ٹائم 8 منٹ ہو گئے، تو اس میں جو بچے اس ویڈیو لیکچر کو سن رہے ہیں ان کو میں جلدی سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے پلے لسٹ یہاں پہ بنائی ہیں آپ کے سامنے، ابھی دیکھیں، ایک ہماری جو پلے لسٹ ہے وہ ہے جنرل انگلش، اس میں جنرل جو باتیں ہیں انگلش کی، جیسے میں نے اس میں تھوڑا سا آپ کو دکھا دیتا ہوں جلدی سے، جیسے 5 ویڈیوز میں نے ابھی تک کور کی ہیں، مثلا پہلا ہے جیسے میں نے کور کیا آکسیلریز اینڈ ماڈلز، یہ اب جنرل ہے، یعنی کسی خاص کلاس کے ساتھ وہ بستہ نہیں ہے۔ اس طرح میں نے یہ ایک کور کیا ہوا ہے فیکٹرز افیکٹنگ ریڈنگ کمپریہنشن، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کسی خاص کلاس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس طرح کے جو لیکچرز ہیں، یا پرفیکٹ انفینیٹیو میں نے کور کیا تھا، تو یہ جنرل سیریز میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ہے سیریز ہوتی ہیں انگلش کی، جیسے یہ ہے انٹرمیڈیٹ انگلش سیکنڈ ایئر کے بچوں کے لیے 9 ویڈیوز ہیں اس کے اندر، انٹرمیڈیٹ انگلش فرسٹ ایئر کے بچوں کے لیے ویڈیوز ہیں۔ اچھا، ٹیچرز ریسورسز، اس میں ٹیچرز کے لیے میں نے ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں کہ ٹیچرز آن لائن کون سے ویب ٹولز ہیں جن کو وہ استعمال کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اس میں 8 ویڈیوز ہیں ابھی تک۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ڈاؤن ایرو بنا ہوا ہے یہاں پہ، یہ والا، اس کو آپ کلک کریں تو یہ بی ایس لیول کی جو ریسرچ ہے، اس میں بھی میں نے کوشش کی ہے وہ باتیں کی جائیں جو BS کے لیول کے جو بچے ہیں ان کو سمجھ سکیں،
کئی چیزیں جو ایڈوانس لرنرز لوگ ہیں جو ریسرچ ایم فل پی ایچ ڈی کے لیے، ان کے لیے عجیب سی لگیں گی جب میں بات کروں گا تو لیکن میں کبھی نہیں سوچتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، جو اگر ٹیچر سن رہے ہیں میری ویڈیوز کو کہ بھئی یہ باتیں تو ایسی نہیں ہیں جیسے میں بتا رہا ہوں، لیکن میرے مخاطب جو ہے میں نے ان کو دیکھنا ہے. ان کو اگر میں ہائی فائی باتیں کروں گا اپنی جو ہے نا ایروڈیشن دکھانے کے لیے، تو علمیت جھاڑنے کے لیے، تو ان کے جو I+1 کا کانسیپٹ ہے ہمارا کہ جو بات ہم دیں گے وہ لرنرز جو ہوتے ہیں ان کا جو انٹرنلائزڈ نالج ہے اس سے 1 درجہ اوپر ہونی چاہیے. اگر وہ 2 درجے اوپر ہوئیں یا 3 درجے اوپر ہوئیں تو ان کو بالکل کمپریہنشن نہیں ہوگی. اگر وہ بالکل لو ہوئیں، مائنس پہ گئیں، تو پھر بھی ان کے لیے بور ثابت ہوں گی. ہم نے اپنا بچوں کو جو سن رہے ہیں، جو میں جن کو کالج میں پڑھاتا ہوں یا میرا انٹریکشن ہوتا ہے میرا اسپیلڈ کی وجہ سے، یا میں یونیورسٹیز میں جب مجھے HEC بھیجتی رہی ہے ایز اے ٹیچر ٹرینر، تو میں جاتا رہا ہوں. دوست ہیں میرے، ان سے وہ اساتذہ کرام تھے، ان سے میں انٹریکشن کے دوران باتیں سیکھی ہیں، پھر ٹیفل کے دوران سیکھی ہیں، ٹیفل کے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح میں نے مختلف جگہوں سے میں نے باتیں جو لی ہیں اس سے آہستہ آہستہ میں نے اپنے ٹیچنگ کو موڈیفائی کیا ہے. تو اس لیے ہم نے اس حساب سے چیزیں کرنی ہیں. تو اس لیے BS کی ریسرچ ہے، اس میں بیسکس چیزیں ہیں. آگے پھر ایک میرا اپنا کورس ابھی میں پڑھا رہا ہوں کرنٹ فونیٹکس اینڈ فونالوجی، اس میں 34 ویڈیوز ہیں. سائیکو لنگوسٹکس میں پڑھا رہا ہوں، اس میں 5 ویڈیوز ہیں. تو اس طرح ابھی میں نے ایک اور سیریز ابھی سٹارٹ کیا موٹیویشن کی، تو اس کا نام ہوگا موٹیویشن ویڈیوز سیریز. تو یہ جو ہے اس میں جنرل میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں، سیکھتے کیوں نہیں ہیں. تو اس میں کئی فیکٹرز ہوتے ہیں، لیکن ایک فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو کوئی راستہ ایک ملنا چاہیے. میرا یہ ماننا ہے کہ موٹیویشن کریٹ نہیں کی جا سکتی. وی کانٹ کریٹ موٹیویشن، یو آر بورن موٹیویٹیڈ. ٹھیک ہے، پیشن جو ہوتا ہے وہ آپ کے اندر ہوتا ہے، آپ انٹرنزیکلی موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جس طرح میری اپنی سٹوری ہے کہ میرے کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں تھا جب میں نے آغاز کیا، تو نہ محلے میں نہ خاندان میں، تو خود ہی ہونے لگا. تو یہ اس کا مطلب ہے یہ پھر کہاں سے ہوا، یہ خود ہی موٹیویشن اللہ کی طرف سے ودیت ہوئی نا، تو آگے بڑھتے گیا ہم. اب موٹیویشن تو آپ کے اندر موجود ہے، اب آپ کو ایک چاہیے انسٹیگیٹ کرنے والا بندہ جو آپ کی اس موٹیویشن کا جو ایلیمنٹ آپ کے اندر ہے اس کو ٹریگر کرے، اس کو تھوڑا سا سینسیٹائز کرے اور اس کو اسٹیمولینٹ کے طور پہ ابھارے. جیسے ہی آپ کوئی بات کرتے ہیں، ایک لفظ بولتے ہیں، تو بس وہ آپ کے اندر جو چھپی موٹیویشن ہے وہ ایک دم بڑھ کے باہر آ جاتی ہے. اب آگے پھر آپ نے اس کو سسٹین کرنا ہے. ٹیچر کا کام ہے موٹیویٹڈ بچے کو ہانٹ آؤٹ کرے کلاس میں اور پھر اس کے اوپر کام شروع کر دے. ٹھیک ہے، تو موٹیویٹڈ بچے بہت کم ملتے ہیں آپ کو، جو مل جاتے ہیں کوشش کریں وہ ڈی موٹیویٹ نہ ہو. باقی یہ جو موٹیویشنل سیریز ہوتی ہیں جیسے قاسم علی شاہ صاحب ریکارڈ کرتے ہیں اور بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یہ موٹیویٹ کرتے ہیں، اور یہ موٹیویٹ نہیں کرتے ہیں، نہ یہ موٹیویٹ کر سکتے ہیں. موٹیویشن آپ کے اندر ہے. صرف ان کی باتوں سے کیا ہونے جا رہا ہے کہ وہ جو موٹیویشن کا ایلیمنٹ آپ کے اندر ڈورمنٹ پڑا ہوا ہے، سویا ہوا پڑا ہوا ہے، اس نے ٹریگر ہونا ہے، اور وہ ایک خاص لمحہ ہوگا جس لمحے آپ ٹریگر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ ہے کہ موٹیویشنل اسپیکر جو ہوتے ہیں وہ بات کرتے رہتے ہیں، آہستہ آہستہ بات کرتے رہتے ہیں، بات کہتے رہتے ہیں، قطرہ قطرہ دریا پتھر پہ گرتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے، ایک لمحہ آتا ہے، اور وہ لمحہ بھی کوئی مانے یا نہ مانے، وہ لمحہ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، وہ توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے جب آپ ٹرن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹرن ہوتے ہیں اسلام کی طرف، تو وہ لمحہ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی کوشش جاری رکھیں. ٹھیک ہے، جیسے قرآن شریف کی میں اکثر بچوں کو مثال دیتا ہوں کہ چیپٹر 2 میں آتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، دس از گائیڈنس فار دوز ہو وانٹ گائیڈنس. ٹھیک ہے، تو جو لوگ تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، ہدایت کے راستے پہ آنا چاہتے ہیں، وہ ولنگنیس شو کرتے ہیں، پریپیئرڈنیس شو کرتے ہیں، تب ان کے لیے قرآن ہدایت بنتا ہے نا. تو اس کے علاوہ تو نہیں بنتا قرآن شریف ہدایت نا. یہ قرآن اگر اس طرح ہدایت بنتا تو ابو جہل کے پاس تھا نا، لیکن اس کے لیے نہیں بنا کہ اس نے نہیں چاہا، اس نے دروازے بند کر دیے. جب بندہ خود ہی دروازے بند کر دیتا ہے تو پھر وہی بات ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. تو یہ پھر اس طرح کی بات ہوتی ہے، پردہ پڑ جاتا ہے، ختم، مور لگتی ہے پھر. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ میں نے یہ ویڈیو اس لیے سٹارٹ کی ہیں سیریز
کہ بچے جو ہیں ان کو تھوڑا سا ہم نے ٹریگر کرنا ہے. اس کو آپ موٹیویشن کہنا شروع کر دیں تبھی ٹھیک ہے، لیکن جب آپ سٹوری سنتے ہیں، سکسیس سٹوریز جو ہوتی ہیں، تو اس سے دوسرے بندے کے اندر ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ بچہ، یہ شخص یا یہ جو بندہ سپیکر ہے، اس نے اس طرح زندگی کو مولڈ کر لیا ہے تو وائی ناٹ آئے. اچھا، پھر ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے زندگی میں، ہر ایک کی زندگی میں. ایک وقت ہوتا ہے آپ سلو چل رہے ہوتے ہیں، اچانک ایسا ایک لمحہ آتا ہے، ایک ایسا موڑ آتا ہے زندگی کے اوپر جب آپ کا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے اور آپ پھر نا راکٹ کی طرح بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے بالکل سلو لرنر ہوتے ہیں، کام نہیں کر پا رہے ہوتے، دھیرے دھیرے چل رہے ہوتے ہیں، اچانک ان کی زندگی میں کوئی لمحہ آتا ہے کہ وہ ایسے سکسیس کے راستے پہ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سکسیس کے جو راستے ہوتے ہیں، یہ پھر سننے سے آتے ہیں، موٹیویشنل اسپیچز بھی آ سکتے ہیں، ٹیچرز بھی پیدا کر سکتے ہیں. تو جب تک آپ موٹیویٹ اس سینس میں نہیں ہو جائیں گے، جیسے دوسرے سینس میں ایک دم موٹیویشن ہوتی ہے نا جو آپ کے اندر پیدا ہوئی ہے، ایک موٹیویشن ہے جو باتوں سے ایک فضا قائم کی جاتی ہے، چارج جسے ہم کہتے ہیں. چارج، یہ لفظ لکھ لیں، موٹیویشن کی بجائے میں لفظ بولنا چاہتا ہوں چارج. unless you are charged تب تک آپ کی بات نہیں بنتی ہے. آپ بھلے سے کیمسٹری پڑھائیں بچوں کو، بھلے سے بچوں کو میتھمیٹکس پڑھائیں اور آتے ہی شروع کر دیں وائٹ بورڈ پہ انگلش پڑھانا شروع کر دیں، بچوں کو آپ نے جب تک اس ماحول میں لے کے نہیں آنا، چارج نہیں کرنا، ان کے اندر ایک پیشن نہیں کریٹ کرنا، ارج نہیں کریٹ کرنی، نیڈ نہیں کریٹ کرنی، تو وہ بچے آگے نہیں بڑھیں گے. تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں اس طرح کی ویڈیوز آگے بڑھانے کی. اچھا، دوسرا ایک میں اور جلدی سے بتا کے ویڈیو ختم کرتا ہوں کہ اگر یہ جو پلے لسٹ میں نے آپ کو دکھائی ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، نہیں تو پھر آپ یہاں پہ ویڈیوز کے اندر آئیں گے، یہ ویڈیوز ہیں نا، تو اس میں ساری ویڈیوز آپ کو شو ہونا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آہستہ آہستہ میں اسکرول کرتا ہوں، اور پھر اس میں آپ جیسے جیسے موو کریں گے تو یہ آپ کو ساری ویڈیوز نظر آئیں گی. ہر ویڈیوز کے اوپر اس کا لکھا ہوگا، یہ ٹیچرز کے لیے ہے، یہ فونیٹکس اینڈ فونالوجی کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اچھا اسی طرح یہ ویڈیو انٹرمیڈیٹ کے بچوں کے لیے ہے، اس طرح سارا لکھا ہوگا ہمارا. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ جیسے یہ دیکھیں انٹرمیڈیٹ کے بچوں کے لیے ہے. تو جو آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہے، جو آپ پرٹیکولرلی موٹیویشنل ویڈیوز اور جو جنرل انگلش سیریز ہے وہ تو سب کے لیے ہیں. پھر کچھ ویڈیوز ٹیچرز کے لیے ہیں، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے میری کہ میں اردو میں ریکارڈ کروں یا انگلش میں ریکارڈ کروں. میرا ویسے اپنا یہ ماننا ہے کہ جو لینگویج کی یا کوئی بھی کانسیپٹ ہو، کوئی بھی کانٹینٹ سبجیکٹ ہو، سوشل سائنسز میں ہو یا فزیکل سائنسز میں ہو، وہ اپنی زبان میں اس کی تفہیم اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ اس کو اپنی زبان میں کانسیپٹس لرننگ کی بات کر رہا ہوں. مثال کے طور پر میں جب فرسٹ ایئر میں آیا تھا اور میں نے تقریباً 2 ماہ آرٹس پڑھی تھی، ہیومینٹیز پڑھی تھی، لیکن میرا دل نہیں کیا تو میں نے سائنس رکھنا چاہی، تو 2.5 ماہ گزر گئے تھے. تو پرنسپل صاحب نے کہا کہ اب تو نہیں ہو سکتا، اتنا عرصہ گزر گیا ہے. تو انہوں نے میرے شور کرنے پہ، رونے دھونے پہ آخر میں انہوں نے ٹیچر بلائے فزکس کے، کیمسٹری کے اور میتھمیٹکس کے، اور انہوں نے میرا انٹرویو لیا. تو مجھے آج بھی یاد ہے، ہمارے ایک ٹیچر ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، فوت ہو گئے ہیں، کہ انہوں نے مجھ سے انگلش میں پوچھا فرسٹ ایئر میں، 2.5-3 ماہ میں پڑھ چکا تھا فرسٹ ایئر میں، کہ واٹ از گریوٹی. تو میں جو کہتے ہیں فارسی میں ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، کہ میں نے ان کے منہ کو تیرو دیکھا کہ یہ کیا پوچھ رہے ہیں نا. میں نے کہا سر مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا پوچھ رہے ہیں. تو کہتے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں میں سائنس پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا میں نے تو اردو میں میٹرک میں پڑھا. کہتے ہیں اچھا، وہ سوچنے لگے، پھر کہتے ہیں کشش سکل. میں نے کہا ایسے بتائیں نا. میں نے فوراً اس کی ڈیفینیشن دی ان کو اور ایگزامپل بھی 1-2 دی نا. پھر انہوں نے کہا جی اچھا واٹ از ایکسلریشن. تو میں نے کہا مجھے نہیں کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا اسرا. تو میں نے فوراً اس کا وہ بتا دیا. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے یاد کیا وہ تھا کہ جیسے آج کل ہم کہتے ہیں ریٹ آف چینج آف ویلاسٹی از نون ایز ایکسلریشن، تو اس وقت میں ہمیں جو ڈیفینیشن کرائی گئی تھی. تو مقصد یہ ہے کہ کانسیپٹس ہمارے بنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، صرف لینگویج کا ایشو تھا. تو آج بھی میرا یہ ایک یقین ہے، حالانکہ میں خود انگلش کا ٹیچر ہوں، اٹس کوائٹ ایزی فار می ٹو ٹاک ان انگلش، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو آپ کی اپنی لینگویج میں بات ہوتی ہے کانسیپٹس کی، خاص طور پہ وہ فارن لینگویج میں نہیں ہو سکتی. اس لیے میں اس چیز سے بالکل نہیں محسوس کرتا آر یا شرم، یا لوگ کہیں گے بھائی پتہ PhD کا اسٹوڈنٹ ہے اور باتیں اردو میں کرتا ہے، کبھی کیا بات کرتا ہے، کبھی کیا بات کرتا ہے. میں نے کبھی پرواہ نہیں کی اس کی. جس چیز کو میں بہتر سمجھتا ہوں وہ کرتا ہوں. اگر بچوں کو سمجھ آتی ہے کانسیپٹس کی اردو میں یوزنگ دیئر فرسٹ لینگویج، کانسیپٹ آ جاتا ہے، تو بعد میں وہ چیزیں سیکھ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لینگویج بولنا یہ ایک الگ سے اسکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، although I agree that if it is a language learning classroom
جیسے آئلٹس کراتے ہیں، ٹوفل کراتے ہیں، تو اس میں تو ڈیفینیٹلی جو ہے ٹیچر کو انگلش میں بات کرنی ہے، کیونکہ لینگویج ان پٹ جو ہوتا ہے اسی سے لینگویج آؤٹ پٹ بنے گا نا. جتنا زیادہ آپ سنیں گے انگلش اتنی زیادہ آپ انگلش بولیں گے. لیکن اگر آپ ایک کانسیپٹ کلیئر کر رہے ہیں کوئی